Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں؟ اسلام کے پاس ہیں. کل میری بات ہو رہی تھی وہ کسی سے، نام نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کسی سے بات ہو رہی تھی میری، تو وہ کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل جو ہمارے کلچر میں جو مسلم خواتین ہیں نا، ان کے بڑے مزے ہیں وہ ذرا لبرل آدمی، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے مزے بہت ہیں، کیونکہ ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر اٹھتی ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے. ہاں ظلم بھی ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن ریشو ظلم کا کم ہے. مرد ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور وہاں کہ مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. یہ بات ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو کافی لبرل سمجھا جاتا ہے یا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کم از کم مولانا نہیں ہے نہ کوئی مولویوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میری کافی لمبی بات ہوئی. تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، اس سے کبھی متاثر نہ ہو. حقیقت دیکھو، حقیقت اخلاق. کوئی دیکھو آپ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، ہر وقت تھینک یو تھینک یو، ہر وقت، کبھی اس کی زبان پہ گالی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس سے 50 روپے مانگے، نہیں دے رہا، 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک وہ آدمی ہے جو زیادہ تھینک یو وینک یو نہیں آتے اس کو، بیچارہ گاؤں دیہاتوں میں پیدا ہوا، اس کو نہیں تھینک یو کا مطلب ہی نہیں پتہ، وہ بات بھی نہیں زیادہ تمیز سے، اب بات کر نہیں تو پتلی گلی سے نکل، ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرورت بتاتے ہیں یار 50 روپے چاہیے، وہ کہتا ہے یار یہ ضرورت ہے واقعی ہے تو 50 نہیں 500 روپے لے لو آپ. دنیا اس پہلے والے کے اخلاق سے متاثر ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ لیکن اللہ کی نظر میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس دوسرے والے کا. اس کے بعد تھینک یو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تھینک یو، مسکراہٹ، بس مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن بھائی یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا، تو جس کی ضرورت پوری کی ہے اس سے پوچھو کہ کون سا زیادہ اچھے اخلاق. وہ کہے گا یار پرانا والا صرف تھینک یو پہ ڈرخا رہا تھا، دوسرا جو ہے نا اس نے تو 50 روپے مانگے اور دیے کتنے؟ 500 روپے. غریبوں کی جتنی مدد مسلمان کرتے ہیں اتنی دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی. مسلمانوں کی زکاتیں دیکھ لو، آپ پاگل ہو جاؤ گے جتنی زکاتیں نکلتی ہیں. صدقات و خیرات دیکھ لو، باولے ہو جاؤ گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اتنے صدقات، اور جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ یہاں پر ہیں، ریکارڈ توڑ ٹرسٹ ہیں یہاں پہ جو مدد کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. جبکہ اتنی غربت، اس غربت میں تو ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. بتاؤ دنیا میں ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور این جی اوز یہاں IMF ہمیں قرضے دیتا ہے. غریب ترین قومیں ہیں، لیکن آپ خرچ کرنے کا اسٹائل دیکھو تو پاگل ہو جاؤ گے. زکاتیں الگ نکال رہے ہیں، صدقات الگ نکال رہے ہیں، اور پھر اگر تھوڑا سا دوسرا چینل ہے تو پھر 11ویں شریف کے نام پہ الگ، 12ویں شریف کے کھانے الگ، ربیع الاول کی دیگیں الگ. ہے تو وہ بھی سخاوت نا، بیس تو اس کی بھی، چلو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بیس تو اچھی ہے نا. یعنی بیس تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ. وہ بیچارہ غلط فہمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، لیکن بیس تو اس کی بھی سخاوت ہی ہے نا کہ بھئی اللہ خوش ہوگا. دیگوں پہ دیگیں، داتا دربار چلے جاؤ، انگریز جائے گا پاگل ہو جائے گا. حقیقت ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے داتا دربار پہ دیگیں بانٹنا، لیکن بانٹنے والے کا تصور تو یہی ہے نا، اللہ راضی ہوتا ہے. وہ فری پھوکٹ میں پبلک کھا تو رہی ہے نا. جب بھی داتا دربار کا ذکر آتا ہے نا، ایک لطیفہ مجھے ضرور یاد آتا ہے. ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار، جب اس نے دیکھا نا داتا دربار میں اتنے پبلک ہے، اتنے کھا رہے ہیں، تو اشتہار دیا اخبار میں کہ بھائی ایک جاب ہے، اور لوگ آئے اس کے انٹرویو دینے کے لیے، بھائی کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا بھائی جاب یہ ہے کہ ہاں آپ کی تنخواہ یہ ہوگی کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ کا فری ہے، بس یہ تنخواہ ہے. تو غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے. غریب نے کہا ٹھیک ہے، کرنا کیا ہوگا. اس نے کہا داتا دربار سے 4 شاپر لے کر آنے ہیں، 2 دوپہر 2 شام کو. اس میں ایک شاپر آپ کا، ایک شاپر میرا. ٹھیک ہے.
تو کیسے کھلا رہے ہیں, کیسے پلا رہے ہیں. ماؤں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے, باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو 15 سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو کوما میں ہیں, 15 سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, 2 بیٹے مل کے. یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی. یہ اخلاق ہیں. ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں, آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ اسٹائل, یہ زبردست, ان کو دیکھو بات کرنے کی تمیز نہیں. لیکن اگر آپ باپ بنو گے نا تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے. وہ گورے کے تھینک یو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے تھینک یو کہہ کے, اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینک یو کہہ کے آئے گا, ابا تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, میں جا رہا ہوں, فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا. تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے, لیبل, اندر سے کھوکھلا ہے کفر. اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے, اسلام اندر سے زرخیز ہے. اس شاعر نے کہا نا, بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی, بڑی زرخیز ہے ساقی. مٹی پہ ابھی جو ثنا خان نے توبہ کی ہے, بالی ووڈ کو چھوڑنا آسان کام ہے. مٹی کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یہ مٹی زرخیز ہے, جب اس میں پانی ڈالو, پانی ذرا سا پڑے گا نا, جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع, اور جو زرخیز نہیں ہوگی ویسے ہی کہ ویسے ہی. تو پانی ڈلے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو نصیحت, قرآن کریم کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا, جو اللہ کو مانتا ہے, نصیحت اس پہ اثر کرے گی. تو ثنا خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے. کتنی بڑی قربانی جوانی میں, کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں. بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے, اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں, فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں. تو فلم دیکھنا, فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. اور ایک جو ہے اداکاری سے توبہ کر لے, کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تم کتوں کو نہیں مارو گے, کتے تمہیں ماریں گے. بلا وجہ مت مارو, لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے, آپ نے فرمایا مارو ان کو, قتل کرو. تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا, انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا, وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتا لے کر آتا, اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے, اللہ کی مخلوق ہے. تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے, بس ٹھیک ہے اتنا. اسلام بہت معتدل مذہب ہے, جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی. اصل تو اخلاق ہے اسلام میں. الرفق ما کان فی شیء الا شانا وما نزع عن شیء, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے نا, اور بلا وجہ کی سختی تشدد, تو وہ کام بگڑ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ تمیز. ہر کام کیسے ہونا چاہیے؟ تمیز سے. اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان, پست آواز سے بات کرے. گھر میں بھی محبت کا ماحول, دفتروں میں بھی. آپ اپنے امپلائی کو بلا وجہ ڈانٹ, اوے ادھر تیرے کو میں نے کیا بولا تھا, فائل لے کر آ, گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, منہ دیکھ رہا ہے میرا. اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں. پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے. یہ جو میکینک ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھا کرو, ٹائر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے لگوا رہے ہوتے ہیں. ابے ٹائر اٹھا کے وہاں رکھ کے آ. تمیز ہی نہیں ہے بھائی. بھائی تمیز سے بات کر لو یار. ذرا یہ دیکھو مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی ہوئی ہے, اس کا ذرا ہوا لب ڈال یار, اس میں کب سے بولا میں تیرے کو. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو یہ حدیث کے خلاف ہے, بالکل خلاف ہے حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت؟ فرمایا دوبارہ بھی یہی, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی, بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت. تو غصہ بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا, بلا وجہ سختی کرنا, عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو, بچوں کو یا بھائیوں کو, چھوٹوں کو. جیسے آج کل
بات کرنے کی. میں بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ, فرماتے تھے کھانا لگوا دیجیے. حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا, لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ, یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہے. جیسے ہم یہاں کوئی, جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے, بدماش محلے کا, وہ لگا دے کھانا, چلو وہ بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکرانی تو نہیں ہوتی نا, باندھی تھوڑی ہوتی ہے. بھائی کھانا لگوا دیں, پتہ یہی لگا, انہوں نے لگا کے دینا, کھانا اٹھوا لیں یہاں سے, اٹھوا لیجیے, ایسے کہتے. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, لدھیانہ کے ٹھیٹھ پنجابی تھے, وہ بالکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودھری لوگ پہنتے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا. لیکن حضرت گھر میں لب و لہجہ کیسا, یعنی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی. جو جس کی مدر لینگویج نہ, اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا. پھر بھی اتنی تمیز ہم سے حضرت, ہم تو بہت چھوٹے تھے, ایسے بات کرتے تھے, آئیے دیجیے, کوئی لفافہ تھا نا, کوئی خط دینا ہے حضرت, لائیے دیجیے بیٹھیے, اس طرح ہم سے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم, اس طرح ہمارے پیر و مرشد ہم سے بات کرتے تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی. لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے, ابے جاب ہے, ابے تبے, تو ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کے بغیر تو ہاں محبت میں ابے تبے چلتا ہے. ابے چھوڑ یار, اب ایسا نہ ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیے, وہ کہے گا کیا ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی, تو پاگل ہو گیا کیا. بے تکلفی میں تو ایک الگ بات ہے, تو طلاق چلتا ہے, تو طلاق, بے تکلفی میں تو طلاق اچھا بھی لگتا ہے, بے تکلفی میں تو طلاق زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں. تو اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ اخلاق, محبت, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. دوسری طرف اسلام میں یہ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے, غضبناک بھی ہوئے آپ, حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو. یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے, فرمایا اڑا دو وہیں پہ, یہ قابل معافی نہیں ہے. ایک حد ہے بھائی, یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں. ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لیے آتا تھا, حضرت نہیں ٹائم دیتے تھے اس کو, کتنا ہی رگڑے لگاتا بیچارہ, فرمایا نہیں, بالکل نہیں. کہا اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے عام اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا, وہ نہیں ہو سکے گا. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا ہے, ان کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. تو فرماتے تھے جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں, کام کرنا ہے ہم نے, بہت سے اہم کام ہیں. تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں, جو آئے جہاں سے, ابے ادھر بلا رہا ہے, ادھر آؤ, بھاگ رہا ہے آدمی, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی ایسے ہی ہے, بچوں کے ساتھ تمیز سے, اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک حد تک بچہ اگر بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے, اب دیکھو بچوں کو آپ کھلونوں کی دکان پہ لے جاؤ تو بچے کی تو دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو ایک آدھ دفعہ تو بھائی یہ لے لو, گن لے لو, بندوق چاہیے, یہ دے دو بھائی اس کو بندوق یہ والی دے دو, یہ بھی چاہیے. بیٹا تیرے باپ کا جو ہے نا IMF سے قرضہ, اس نے آخر میں یہ اسٹائل ہوگا, صحیح ہے نا, IMF سے قرضہ نہیں ملتا, تیرے پتلی گلی سے نکل. پھر بچہ کہے نہیں جاؤں گا, آپ کہیں نہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں, بچہ مان لے گا. اس کے بعد اس کے کان پکڑ کے نکالنا پڑے, چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو, بہت ہو گئی. اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے تو اس کو, اس کا مطلب آپ پھر بگاڑ رہے ہیں. بچے کو کھانا کبھی اچھی چیز یہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کبھی اپنی مرضی کا کھلاؤ, کبھی اس کی مرضی کا کھلاؤ. یہ نہیں کہ جب بھی کھلا رہے ہو اسی کی مرضی کا کھلا رہے ہو, اس سے بچہ کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. جس بچے کی ساری خواہشات بچپن میں پوری ہوں وہ بچہ بنتا نہیں ہے, بگڑتا ہے وہ. تو اعتدال, اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے, انگریزوں کے یہاں اجازت نہیں ہے. باپ اور بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا پولیس, اسلام میں ایسا نہیں ہے. باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ہاں بے تحاشا نہ مارے, بلا وجہ نہ مارے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوٹے تھے نا, تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب اولاد کو کبھی مارنا ہوتا تھا نا, تو جس وقت غصہ آتا تھا اس وقت نہیں مارتے تھے, جب غصہ تھمتا تھا پھر ٹھکائی لگاتے تھے. اس لیے کہ غصے میں حد سے تجاوز ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو بھی اتنا مارنا کہ حد سے تجاوز ہو جائے, یہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہو. لیبل تربیت کا ہے, بلا وجہ بچے پہ ویسے ہی بچے بعض دفعہ ایک کوئی اچھا لگ رہا ہوتا, کوئی نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک بچہ شکایتیں لگاتا ہے امی سے جا کے آپ کی, تو آپ کو بلا وجہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ
لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، اصل میں آپ کا جو خود اپنی کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ غصہ اس پہ جاری کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا موڈ ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے، اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس میں علماء کہتے ہیں بھائی جب غصہ آ رہا ہے پھر نہیں، جب غصہ ختم ہو گیا پھر. لیکن اگر باپ نے غصے میں بھی مار دیا ہے تو بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ ابا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. بنتے 2 تھپڑ تھے، آپ نے لگائے 3 تھپڑ ہیں، تو ابا کو پھر اتنا نہیں دینا ہوگا جتنا بچے کو دینا ہوگا، بچے کو پھر زیادہ دینا ہوگا. اللہ کہے گا جو میرا کام ہے تو کیوں اس میں دخل اندازی کر رہا ہے. اور میرے شیخ جو سفید ریش بزرگ تھے، جن کے چہرے پہ ایسی نورانیت جو دیکھتا کہتا ہے یار اللہ نے کیا نور دیا ان کے چہرے پر، تقوی اور اللہ کے خوف کا نور، اللہ کی محبت کا نور. اور جب بیان کرتے تھے اللہ کی محبت کا جب تذکرہ آتا نا تو ایسے حضرت کے جذبات بن جاتے تھے کہ بس جیسے وہ فرماتے تھے یہ. پھر وہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. فرمایا اب میں موضوع بھول گیا ہوں، بس دل جدھر لے جائے گا اب تو میں وہیں جاؤں. محبت میں ایسی محبت ان کے دل میں تھی. لیکن دریا کے تیراک تھے، دریا کے ایسی تیراکی جانتے تھے کہ دریا میں مخالف سمت میں جو موجیں آ رہی ہیں نا، تیز رفتار دریا، اس میں سوئمنگ کرتے تھے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اب ان کو کوئی سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتا، وہ کہتا ہے یہ کیسے بزرگ ہیں یار. بزرگ اٹ از کالڈ بزرگ. بزرگ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ چلاؤ تو چل نہیں سکے، 6 مرید دھکا دے کے چلا رہے ہیں اس کو. صحابہ تو ابے بھائی غزوہ احد میں جنگیں لڑی ہیں، وہ ٹریننگ کے بغیر اور ریاضت اور ایکسرسائز کے بغیر، اور یعنی ایکسرسائز سے میری مراد ایسی جسمانی مشقت کے بغیر یہ سب چیزیں ممکن ہیں. کھوپڑیاں اڑائی ہیں. خالد ابن ولید بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک لڑے ہیں اور 9 لوہے کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں. کیا انداز ہوگا بھائی. ان لوگوں کو آج کوئی دیکھ رہے تو وہ کہے گا یار یہ تو بزرگ معاذ اللہ ہے ہی نہیں. بزرگ کا تصور کیا ہے. میں تو خالد ابن ولید کا جب سنتا ہوں کہ یار لوہے کی تلوار تو میرے بھائی توڑنا آسان، ویسے بھی کوئی ذمہ لگاؤ نا کہ یار یہ صبح سے لے کے شام تک یہ تلوار ہم ایک بھی نہیں توڑ سکتے، پتھر مار کے نہیں توڑ سکتے. اتنی تلوار چلائی ہے انہوں نے صبح سے لے کے شام تک. رومیوں سے مقابلہ تھا. رومی انگریز، یہ انگریز انہی کی اولادوں میں ہیں، ان سے مقابلہ تھا. اور ایک دن میں کتنی تلواریں ٹوٹی ہیں؟ 9 تلواریں. وہ تلوار آپ اٹھا نہیں سکتے. کیا اسٹیمنا تھا بھائی، کیا بہادری تھی. اور اب دیکھو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کا حال. جو جتنا نیک ہوگا نا اتنا بڑا مکھنچو. گھر میں جو سب سے نیک ہوگا، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ بیکار آج کل رپورٹیں آتی ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے، سب ایسے نہیں ہوتے. سب سے زیادہ یونیورسٹی میں دیکھ لو، جتنا نیک ہے پڑھائی میں اتنا پیچھے. جو لبرل لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، ان کے نمبر اچھے آ رہے ہیں. یہ چونکہ نیک آدمی ہے لہذا آگے بڑھتا ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے بھائی نمبر تو اللہ کے حکم سے آئیں گے. اور اس کو پھر وظیفے بھی بتا دیتے ہیں لوگ کہ وہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو امتحان پاس ہو جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وظیفوں کے چکر میں امتحان کا بیڑا ہی غرق کر دیا. جو ٹائم ان کو سبق یاد کرنے میں لگانا تھا وہ انہوں نے کہاں لگا دیا؟ وظیفے پڑھنے میں. ہمارے استاذ ایک بڑی قیمتی بات کرتے ہیں، موضوع چینج ہو رہا ہے بیان کا، لیکن خاندانی باتیں دماغ میں آتی ہیں. اسی وقت پارسل نہ ہو تو پھر بعد میں وہ پارسل کا مزہ نہیں آتا. برگر گرم گرم وہ پارسل کروا کے لے آؤ، کھا لو، اگلے دن کیا وہ مزہ ہے اس کے کھانے میں ہے بھائی. تو وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں یار، بڑی خاندانی. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی کہ دیکھو اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی. کسی مفتی یا عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ
بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو, وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو, خود غریب ہو تو خود رکھ لو, پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے, جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا, معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی, ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا, بد نظری ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے, کسی سے ہو گیا بھی, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے, وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کرتی, وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری, کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی, چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا, آپ نے کھا لی. حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے, حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے, حرام کھا لیا, اس کی تلافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے, اس کی تلافی ہو جائے گی. بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ, گڑ گڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا, زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے, فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلیں, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے, جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے, اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا ہے یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے, اللہ فوراً کیا کر دے گا, معاف, کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب, کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ, تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو, نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس کو
اس تک نہیں پہنچے گی آگ, وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے, پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے, آخرت کے لیے بنایا تھا. تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا, اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہیں, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے.
طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا, اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہیں, میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا, میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے, بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلاں آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلاں آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے, کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا, ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی, ان کی بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو
اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر اماں, ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی, مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کی ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں.
یہ ان کے ماتحتوں کا مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے پہ بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل, بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ, اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کے یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا, بھائی ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا نا, چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے, اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں, وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو ہدف تھا گولیاں ہمارے اوپر سے گئیں, ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کارروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے, اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے, کوئی پائے تھے یا کیا, کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کی, انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا, مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے خاندانی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ, تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا, پھر تو ڈبل کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بڑے خاندانی تھے.
بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے, انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, اتنا خرچہ تھی, بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا ادوا لہم ما استطعتم من قوہ, قوت اختیار کرو, الا ان القوۃ الرمی, آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے, محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے, اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے, نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے, باتیں بڑی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا, حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے, کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں, گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی یا یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے, یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی, اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے, اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو, وہ والا وظیفہ پڑھ لو, فلاں کی جس طرف کے ہاتھ رکھوا لو, استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے, استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا, گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا, یہ ہو گیا, پیلا آ گیا, یہ ہو گیا, گلابی آ گیا, یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے, خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے, تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا, اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا, میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا, خواب میں وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے. کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندیں, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتہ ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں. ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں. یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں, ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر, میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو
مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم بھی بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہا میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے ہیں گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا؟ روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نا 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 نا. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے ہیں, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہا ہے, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے.
لیکن شہادت کی خبر آتی ہے، اوہو افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک چراغ بجھ گیا، تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی، موت تو ایک دن آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، اپنے ٹائم پہ آنی ہے. آ گئی، چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا، دیوانگی کی انتہا، وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو. کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے، اسکول کے پرنسپل سے جا کے، بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، بن نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کری ہیں، اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے؟ پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ بھائی روٹی آٹا ڈال، گوند کھا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی. دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی، اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا، باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی، اس کو نہیں، بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی، کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے. تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے؟ بیدار مغزی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو، صحت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ، بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو، بیٹھ جاؤ، بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کنوارے لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ، شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کیوں اکیلے، خیریت، بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ، ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ ہو، بالکل فریش ہو اس وقت، کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے، گٹکا کھانے کا، وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں، وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے، بولو بھائی، بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں ہیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی، یار میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ میں نہیں، وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام، اللہ کے لیے کیا کیا، لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن، کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں، ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں، جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں، جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں، صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہاں بھی
وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا, بولو نا, کیا کرنا ہے؟ صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے, یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے, یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا, تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا, وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہیں کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں, صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی. بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے؟ وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی, ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے, تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے. بلڈ پریشر چیک کرنا ہے, نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو. جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل. اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے, آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ, مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے, ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ سنتے جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں. تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے, کبھی کبھار جم بھی جانا ہے, اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا, یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند, یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے, میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ. تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہوگا, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی, سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار عبادت کے
حوالے سے کیا کرنا ہے؟ نماز اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے, بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ہے ساری زندگی؟ اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو نا بھائی, نماز ہے یار. تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے, تو یار پابندی ہو نہیں رہی, سستی ہوتی ہے, تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر, لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر, کچھ تو ہلو تو ٹھیک ہے نا, کچھ تو کرو بھائی. ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا, فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا, ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ, کوئی بد نظری کی عادت ہے, یہ کوئی اور برائی ہے, تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی, نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا, یار میں تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی حل ہے, کوئی آسان طریقہ ہے, کسی سے مشورہ کروں, کوئی گائیڈنس لوں. ہلے تو نا, ہمت تو کرے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے, اس کے علاج ہے, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, کچھ ہمت کرنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ, یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے, بڑھانا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت علم سے ہوتی ہے. نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے, یار اس کے پاس نالج ہے, معلومات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ نالج ہے یار, حوالے ہیں. کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے, کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا. اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے. سب سے پہلے سیرت ہے اس میں, تو آپ نے کیا کرنی ہے, کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر بولو بھائی مکمل کرنی ہے. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے, بھائی روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت, قرآن پورے سال گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی 1 پارہ تلاوت کرنا ہے, آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں, کولیسٹرول لیول ایک دم, پیٹ توند الگ, بالکل فٹنس, اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ CID والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3-4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا. تیسرا دن وہ پین رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم بخت. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا. 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی. 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور پھر 7ویں دن, یہ 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے, لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے, کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت, یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے, تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے, کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار, کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو, بس یہ امپروومنٹ ہو, لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی, اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے, اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں, بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا, ایک دن جنازہ اٹھائیں گے, مرحوم بہت اچھے تھے, بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا
پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے, اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا, شوگر تھی, 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ہے ایک دن, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کچھ بنایا نہیں, بچے تو رول رہے ہیں بیچارے, بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو, ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا, کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو, جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا, تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی, اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں, کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے, لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ, خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے, چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے, بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو کے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب, اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں, اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے, ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے, اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی, میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی آ جائیں گے اٹھ کے. اگلے ہفتے کہیں گے او مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو, باقی 7 لاکھ دو, کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار, یہ رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں, آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو, تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا, ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ, تصویر سامنے حرام ہے, پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا, کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر پہ داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے, بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا, تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو, جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے, محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نئی مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں, کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک, ابے بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت کچھ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ, آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو, جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا, اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو.
میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا, کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, اور میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ, تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا, میں کیا تھا, مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, ابے میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار میں اذان کہوں گا, لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے, نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار اذان دو, تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے, شرم کن کمبختوں کو آنی چاہیے. میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے کبھی نہیں یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا, ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے آج کراچی کے لڑکوں میں, خاص لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے, جگت بازیاں کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا ابے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا, وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا, میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا, اللہ معاف فرمائے یہ جائز نہیں ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کو کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا,
کہ ابے تو ٹھیک نا. اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں ہلتا تھا وہ, تو کہتے ہیں ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے. ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اب اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں, اسے کہتے ہیں اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہیں, کمزور ہیں آپ کے, غصہ بھی جلدی آتا ہے. وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو, اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا بھائی, ہم تو مولانا ہیں, مولوی ہیں, ملا ہیں, ملا بولو, تو اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اصل میں ملا کے لفظ کو ایسا بدنام کر دیا ہے نا, اور پھر بہت سے داڑھی والوں نے بھی بدنام کیا ہے. داڑھی رکھ کے بعض لوگ کچھ الٹے کام کر لیتے ہیں. داڑھی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی بعض دفعہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو یہ پھر مصیبت ہے. کیا تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے اسے بدعت قرار دیا. حضرت عمر نے بدعت حسنہ قرار دیا, لغوی شرعی بدعت نہیں, لغوی بدعت. اس میں پھر کبھی بیان کروں گا تفصیل سے. میرے بھائی کا السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا ہے السلام علیکم, جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں سلام, السلام علیکم, ایسے سلام ہو رہا ہے السلام علیکم. ہمارے ایک استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا نا تو جواب میں کہتے یہ جواب دیتے تھے. تو ہم ان سے کہتے یہ کیا, انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا, بس. تو سلام ہو بھائی السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنا ٹائم لگے گا, پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار, درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ. میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں, بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمیز سے بولا کریں, شارٹ کٹ نہ مارے کریں رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ. جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں. تو بھائی یہ تمیز سے سلام پڑھا کریں, لکھا بھی کریں. حضرت ابو بکر نے مسیلمہ کذاب کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ صحابہ کرام اور مدینہ پر حملہ کرنے لگا تھا. نئی رپورٹ آئی ہے بھائی سامنے, وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے قتل کیا تھا اس کو. میرا ایک دوست ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے, لڑکی بھی سے محبت کرتی ہے, ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم, وہ پھر بھی موبائل لے کر گھر میں چھپ کے اس طرح باتیں کرتی ہے. اچھا 1 بجے سے پورا ٹائم لکھا ہوا ہے بھائی, اور دوست کو سمجھاؤ غلط ہے, اللہ کے بندو غلط ہے, نکاح کا پیغام بھیجو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں اور. یہ اس طرح سے موبائلوں پہ باتیں کرنا, اپنی صحت بھی برباد ہوگی, ٹائم بھی برباد ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مفتی صاحب میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا, تمام جھوٹ, اور جج کے سامنے میں نے نہ سائن کیے اور نہ اس خلا کو تسلیم کیا. میری بیوی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. میں نے فتویٰ بھی لیا بنوری ٹاؤن سے, وہ بھی میرے حق میں آیا, اس کا حل بتائیں. بھائی جب آپ نے فتویٰ بھی لے لیا, آپ کے حق میں فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ خلا صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کی بیوی ہے وہ. اب مفتی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا نا, مفتی اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں ہے آج کل. تو آپ کی بیوی کہاں سے دلائے گا؟ مفتی نے آپ کو فتویٰ دے دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. عدالت کا جو خلا ہے اس ہر جگہ قلعدم نہیں ہوتا, یاد رکھو, بعض جگہ عدالت کا خلا معتبر بھی ہوتا ہے, لیکن مفتی صاحب نے بتا دیا آپ کو بنوری ٹاؤن کے معتبر ادارہ ہے کہ بھائی یہ خلا کیا ہے, قلعدم ہے. تو اب آپ کی وائف کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں, وہ اگر کہیں اور نکاح کریں گی تو وہ زنا ہوگا. عدالت اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے, جج صاحب, دوسروں کی بیویوں کو جج صاحب طلاقیں نہیں دے سکتے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی ہے, اور تو اپنے رکھ کے نا اپنے دوستوں پہ سنا رہے ہوتے, اپنی بات ہوتی ہے, رکھ کے کس پہ سنا رہے ہوتے ہیں؟ دوستوں. اور میرے دوست کو پسند کرتی ہے اور دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن لڑکی پشتو اسپیکنگ ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم شادی کے معاملے میں پٹھان لوگوں کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے. اس پر روشنی ڈال دیجیے.
بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں, وہ لڑکی کا نکاح کر دیں. یہ صرف پٹھان میں نہیں, ہر قوم میں یہی ہے. مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے, پٹھانوں میں نہیں کرنی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے صرف پنجابیوں میں کرنی ہے, سندھی کہتے ہیں ہم نے صرف سندھیوں میں کرنی ہے. یہ ہر قوم کی بیماری ہے. تو اس لیے یہ نہ دیکھو, اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, اپنی قوم میں نکاح بہتر ضرور ہے کہ وہ اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لوگ, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, چاہے مہاجر ہو, پٹھانوں میں چاہ رہی ہے, تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے. پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, لن ترى للمتحابین مثل النکاح. آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا. اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی, اور اس کے جو ولی تھے, ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے ولی تھے نا چچا, وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی, مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا, خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وہ نکاح کالعدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی, اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت, جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم, چاہے مہاجر ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے, تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی, کوئی خدا نہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں. وہ کوئی سٹا لگا رہا ہے, اس نے تھوڑا سا ان کو بھی پلا دیا سٹا ٹھیک ہے نا, تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی. تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی نہیں, ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے, خاندان کا فرد بنایا جائے. تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے, بڑی خرابی, تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیوں پہ, نہیں چاہ رہی ہوتی زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. تو یہ ظلم ہے, اس کا گناہ ملے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو, جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا. بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہمارے ہاں کلچر کیا ہے, ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا, تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو, تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے, بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کی بچیاں بہت نو عمر تھیں, بالغ ہوئیں, اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو, تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی, یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی میں لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی, کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے, ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک لڑکی کو, بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں, دل سے راضی ہو یا نہیں, تمہارے ابا کر رہے ہیں یہاں, اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو. لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمے لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, صحیح ہے.
کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا, رشتہ داروں کے سامنے نہیں, اس کے دل میں ہو کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے. یہ بات آ رہی ہے؟ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا بھائی, اسلام کا تو یہی حکم ہے بھائی, اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی, ابا کہیں اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہیں, تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے, لیکن نکاح وہی ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے. وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا, آنکھ مٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے, بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے. میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں, روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, یہ اسی موقع کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو, فرینڈ کو کے ذمے لگایا کہ اس سے پوچھو, اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں, ٹھیک ہے, پھر دل میں کوئی اور ہوگا, سامنے کوئی اور ہوگا, اسی سے تو سارے فسادات ہوتے ہیں. پھر وہی قصہ ہو جائے گا, وہ سنا دوں, بہت دفعہ ہو گیا, بس آپ تھک بھی گئے ہیں, آخری وہی قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی, آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہو رہا ہے, اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے, یہ بڑے مسئلہ ہے یار. تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات. وہ تو بیچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا, تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ستار بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, جمشید بھی تم, پھر یہ ہوگا. تو سختی کریں اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. تو بچی جہاں چاہتی ہے, ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہو, چرسی کو دل دے بیٹھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کے پھر ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں بڑی راحت ہے یار, بڑی راحت ہے. اسلام پہ چلو گے گھر بھی خوش رہے گا, خود بھی خوش رہو گے, ورنہ بچیاں بھی بد دعائیں دیتی رہیں گی, ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی ہے. کافی ہو گیا, بس اب جا سکتے ہیں آپ لوگ.